کہانیاں صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ آئینہ بن جاتی ہیں جس میں انسان اپنا اصل چہرہ دیکھتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے شوہر کی ہے جس نے اپنی بیوی اور بچوں پر برسوں ظلم کیا، لیکن انجام وہ ایسا تھا کہ آج تک لوگ سن کر کانپ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ظلم، توبہ اور اللہ کی پکڑ کی، ایک سبق ہر ظالم شوہر کے لیے۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک متوسط طبقے کے علاقے میں رہنے والے ایک شخص خالد کی ہے۔ بظاہر وہ ایک نارمل انسان لگتا تھا، ایک معمولی سرکاری ملازم، 3 بچوں کا باپ اور ایک نرم مزاج بیوی کا شوہر۔ لیکن گھر کے دروازے بند ہوتے ہی وہ خالد ایک درندہ بن جاتا۔ خالد غصے کا تیز، زبان کا کڑوا اور ہاتھوں کا بے قابو شخص تھا۔ بیوی صفیہ صبح سے شام تک اس کے لیے کھانا، صفائی اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی، لیکن خالد کو ہمیشہ شکوہ رہتا۔ یہ کھانا ٹھیک نہیں، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اور پھر گالی، مار، تانا، یہ سب معمول تھا۔ صفیہ ایک صابر عورت تھی، شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، 3 بچے، سب سے بڑا حمزہ، درمیان والی نور اور سب سے چھوٹا احمد۔ صفیہ ہر روز اپنے بچوں کی آنکھوں میں یہ سوال پڑھتی، امی، ابا ایسے کیوں ہیں؟ شروع میں خالد کا رویہ اتنا برا نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کی طبیعت بدلتی گئی۔ وہ دوستوں میں وقت گزارنے لگا، رات دیر سے گھر آتا، کبھی شراب پی کر آتا، اور جب صفیہ پوچھتی تو صرف ایک تھپڑ اس کے سوال کا جواب ہوتا۔ صفیہ ہر بار خاموش ہو جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر ٹوٹ نہ جائے، بچوں کا سایہ باپ کے بغیر نہ ہو، لیکن وہ خود ٹوٹ رہی تھی۔ ایک رات خالد گھر آیا تو غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ تنخواہ دیر سے ملی تھی، دفتر میں جھگڑا ہوا تھا، اور گھر آ کر اس نے سارا غصہ صفیہ پر اتار دیا۔ بچوں کے سامنے صفیہ کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھ نیلی ہو گئی، بازو پر نشان پڑ گئے۔ حمزہ، جو اب 9 سال کا ہو چکا تھا، ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابا، بس کریں، لیکن خالد نے اسے بھی دھکا دے دیا۔ وہ رات ایک موڑ تھی۔ صفیہ نے سوچا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کچھ کرے، لیکن وہ کہاں جاتی؟ والدین دنیا سے جا چکے تھے، بھائی اپنی زندگی میں مصروف، اور سسرال، ان کے نزدیک تو بیوی کو مارنا مرد کا حق تھا۔ ایک دن جمعہ تھا، قریبی مسجد کے امام صاحب نے خطبے میں کہا، جس نے اپنی بیوی کو بیجا مارا، اس پر قیامت کے دن حساب سخت ہوگا، اور جو بیوی پر ظلم کرے وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، کیا اللہ کو میرا حال نظر آتا ہے؟ کیا وہ بھی مجھ پر مہربان ہوگا؟ اسی دن شام کو جب خالد نے معمول کے مطابق غصہ نکالنا شروع کیا تو حمزہ نے دروازہ بند کر لیا۔ امی، آئیں، ہم مسجد چلتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد خالد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلے صرف سر درد، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا۔ ڈاکٹروں نے کئی ٹیسٹ کیے اور انکشاف ہوا دماغ میں رسولی برین ٹیومر ہے، آخری اسٹیج، کوئی علاج نہیں۔ خالد بستر پر آ گیا۔ صفیہ وہی تھی جو تیمارداری کرتی، وہی کھانا دیتی، وہی وضو کرواتی، وہی دوائیں دیتی، بچے بھی اس کے آس پاس رہتے۔ خالد نے ان کے چہروں کو دیکھا اور پہلی بار شرمندگی اس کی آنکھوں میں آ گئی۔ صفیہ، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ صفیہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، میں بھی کر دوں گی، لیکن آپ نے جو وقت برباد کیا وہ کبھی لوٹ نہیں سکتا۔ چند ہفتوں بعد خالد کا انتقال ہو گیا۔ جنازے میں بہت لوگ آئے، لیکن اصل کہانی صرف صفیہ، بچوں اور اللہ کو معلوم تھی۔ صفیہ نے اپنے بچوں کو دین پر چلایا، حمزہ حافظ قرآن بن گیا، نور نے عالمہ کا کورس کیا، اور احمد مدرسے میں پڑھنے لگا۔ صفیہ اکثر کہا کرتی، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں، جہالت ہے۔ بچوں کے سامنے ماں کی توہین ان کی روحوں کو زخمی کرتی ہے۔ اللہ ہر حال دیکھ رہا ہوتا ہے، ظالم سے بدلہ خود لیتا ہے۔ عورت کی صبر کی حد ہوتی ہے، لیکن جب اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے تو وہ دنیا بدل دیتی ہے۔